الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 49 اور 50 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں فرعونیوں سے، جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب، یعنی ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں بیٹیوں کو، اور اس میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے بچا لیا تم کو اور ڈبو دیا فرعونیوں کو، اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر 49 میں جو فرعونی قتل کر دیتے تھے بچوں کو، اس قتل کی کیا وجہ تھی؟ قرآن کریم نے اس کا ذکر نہیں فرمایا کہ بھئی یہ وجہ تھی، البتہ عام مفسرین کا یہ خیال ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو یہ بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اے فرعون، جو تیری حکومت کا تختہ الٹ کے رکھ دے گا۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور جو بچی پیدا ہو یعنی لڑکی پیدا ہو اسے زندہ رہنے دیا جائے، تاکہ جب وہ بڑی ہوگی اس کو ہم لونڈی بنائیں گے۔ اس وقت کی جو توہم پرست مصری ذہنیت ہے، اس سے کچھ بعید نہ تھا، یہ ان کی اس طرح کی ذہنیت تھی۔ لیکن شیخ محمد عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ محمد عبدہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور وجہ بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نسل اس تیزی اور کثرت سے بڑھنے لگی تھی کہ فرعون کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر ان کی پیدائش کی رفتار یہی رہی تو بنی اسرائیل کی جو اقلیت ہے یہ اکثریت میں تبدیل ہو جائے گی، اور اپنی غالب اکثریت کی بنا پر وہ کوئی انقلاب برپا کر دیں گے۔ ہر جو جھوٹا فراڈیا حکمران ہوتا ہے وہ ایسی سوچیں نیگیٹو ہی رکھتا ہے۔ اس خدشہ کے پیش نظر اس نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کا یہ ظالمانہ حکم دیا تھا۔ آج بھی دیکھ لیں یہود و نصارہ یہی کچھ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جو آیت کا حصہ ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تو اس میں فرمایا گیا کہ اس میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ تو مصیبت اور نعمت دونوں ہی آزمائشیں ہوا کرتی ہیں، اور جب نعمت ہوتی ہے تو اس کے لیے شکر و سپاس ہے، اور جب کوئی مصیبت ہوتی ہے تو اس کے لیے صبر و ثبات ہے، یعنی صبر کرنا اور استقامت رکھنا۔ تو ذالکم کا جو مشار علیہ ہے، یہ ان دونوں چیزیں ہیں۔
قتل اولاد کی مصیبت تھی اور پھر اس سے نجات کی نعمت تھی۔ عزیزان گرامی قدر، جو نعمت ہوتی ہے یہ بہتر ہوتی ہے، شکر بہتر ہے صبر سے، کیونکہ صبر تو تب ہوگا جب کوئی مصیبت آئے گی، تو شکر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نعمت آئے گی۔ تو اس لیے جو علماء خیر ہیں وہ فرماتے ہیں شکر کی نعمت صبر کی نعمت سے بہتر ہے۔ شکر کی دعا بھی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ نعمت نازل کرے، اس پر انسان شکر کرنے کی پھر اس سے توفیق مانگے۔ عزیزان گرامی قدر، سالہ سال تک مظالم برداشت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو فرعون اپنے لشکر جرار سمیت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا قافلہ جب سمندر بحر کلزم کے کنارہ پر پہنچ رہا تھا تو پیچھے سے فرعون کی جو لشکر ہے، فرعون کا لشکر ہے، اس کی گرد اڑاتی ہوئی فوج نظر آئی تو گھبرا گئے۔ آگے دیکھا تو سمندر ہے، پیچھے دیکھا تو دندناتی فوج ہے۔ تو اس وقت عزیزان گرامی قدر میں ایک آیت کا ذرا حوالہ دوں گا۔ وہ آیت قرآن مجید سے اس طرح ہے، فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، یا موسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ فوج آ رہی ہے، دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ فلما ترا الجمعان، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ کے اصحاب نے کہا، انا لمدرکون، ہمیں تو دیکھ لیا گیا، ہم یعنی پکڑے جائیں گے۔ آگے جاتے ہیں تو سمندر ہے، پیچھے جاتے ہیں تو پیچھے دندناتی فوج ہے جو ہمیں گاجر مولیوں کی طرح کچر پچر کر دے گی، کاٹ کے رکھ دے گی۔ اس وقت شان نبوت جلوہ افروز ہوتی ہے۔ فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے، قال کلا، فرمایا انج نہیں ہو سکتا، فرمایا قال کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، انما یا ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ پھر رہنمائی کیا فرمائی؟ اگلی آیت ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو پس میں نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، یہ جو ڈنڈا ہے نا، ڈنڈا، یہ سمندر پر مار، سمندر پھٹ جائے گا، سمندر جو ہے پھٹ جائے گا۔ اس وقت حدیث پاک سماعت فرمائیے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عبداللہ، کیا میں وہ تمہیں کلمات نہ بتا دوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھ کر ڈنڈے پہ دم کیے تھے، یا پڑھ کر ڈنڈا سمندر پر مارا تھا تو سمندر دو ٹکڑے ہو گیا تھا، بیچ میں سے رستہ بن گیا تھا۔ تو آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نظر کرم فرما دیجئے۔ تو الفاظ آپ بھی سماعت کیجئے، کہیں بھی خوف آ جائے، جیسے یہ کرونا کے خوف ہیں یا اور دوسرے خوف ہیں، تو یہ آپ اس کا ورد کریں۔ میں الفاظ آہستہ سے پڑھتا ہوں، آپ یاد فرما لیجئے، حدیث پاک ہے یہ۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ الفاظ کیا فرمائے، اللہم لک الحمد وإلیک المشتکا وبک المستغاث انت المستعان ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ کیا ہے یہ حدیث پاک کا؟ اللہم لک الحمد، ہے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَقَى، کوئی شکوہ شکایت، کوئی بات، کوئی دل کی بات مولا تجھ سے ہی کی جاتی ہے، وَبِكَ الْمُسْتَغَاثُ، اور تجھ تک ہی فریاد کی جاتی ہے، تیرے پاس ہی فریاد کی جاتی ہے، أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، تو ہی ہمارا مددگار ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور بدی سے بچنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ الفاظ مارنے کی دیر تھی، سمندر دو لخت ہو گیا، حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کے سمندر پار ہو گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، ساری فوج سمیت گھوڑے اتار دیے۔ جب سینٹر میں پہنچے،
وہ جو پانی کی لہریں کھڑی تھیں وہ آپس میں مل گئیں، غرق کر دیے گئے۔ اس آیت کا کچھ حصہ رہتا ہے انشاءاللہ، وہ میں کل کروں گا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔